فضا سوگوار حملے میں شہید افراد کی تعداد 32 ہو گئی، 100 سے زائد زخمی۔ فورینسک ٹیموں نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے، تحقیقات جاری۔ خودکش بمبار کی شناخت ہو گئی۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا، خودکش حملہ آور دہشت گردی کی تربیت لینے کے لیے کئی بار افغانستان گیا۔ دھماکے میں آئی جی اسلام آباد کے کزن بھی شہید ہوئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، خودکش حملہ آور نوشہرہ میں رہائش پذیر تھا، 1.5 سال پہلے افغانستان سے واپس آیا تھا۔ حملہ آور کے پشاور میں موجود رشتہ داروں کا پتہ چل گیا، ہینڈلر سے متعلق تحقیقات کر رہے ہیں۔ بھارت اور طالبان کے گٹھ جوڑ کے تانے بانے مل رہے ہیں۔ بھارت عبرتناک شکست کے بعد پراکسی سے جنگ لڑ رہا ہے۔ بھارت میں براہ راست جنگ لڑنے کی ہمت نہیں رہی۔ حملے کا جواب ریاست پوری قوت سے دے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی طلال چودھری کا امام بارگاہ کا دورہ، نماز بھی ادا کی۔ مقامی افراد کی کثیر تعداد میں شرکت۔ دھماکے کے وقت امامت کرانے والے امام نے ہی امامت کرائی۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا، وزیر اعظم کو 72 گھنٹوں میں تحقیقاتی رپورٹ دیں گے۔ دھماکہ کرنے والوں کو بھارت اور افغانستان کی سرپرستی حاصل تھی۔ یہ لوگ ڈالرز کے عوض دہشت گردی کر رہے ہیں۔ طلال چودھری اور ڈاکٹر طارق فضل کی اسپتال میں زخمیوں کی عیادت۔ کراچی میں لانڈے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کی فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ آگ لگنے والی آگ پر 11 گھنٹے بعد بھی مکمل قابو نہیں پایا جا سکا۔ پلاسٹک کی فیکٹری میں لگی آگ پر 75% قابو پا لیا گیا۔ پرانے کپڑے اور جوتوں کے گودام میں لگی آگ 90% بجھائی جا سکی۔ چیف فائر آفیسر کے مطابق آگ ایک فیکٹری میں لگی، دوسری فیکٹری کے گودام کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ متاثرہ فیکٹری میں روئی اور پلاسٹک موجود ہے۔ آگ بجھانے میں فائر بریگیڈ کے علاوہ ریسکیو، نیوی اور رینجرز کی ٹیمیں شریک۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، ایران سے مذاکرات اچھے رہے، ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں دیکھنا چاہتے۔ مذاکرات اگلے ہفتے پھر ہوں گے۔ ایران کے ساتھ ڈیل کے لیے کافی وقت پڑا ہے۔ ہمارا بحری بیڑا جلد مشرق وسطیٰ پہنچ جائے گا۔ ایران معاہدہ نہیں کرتا تو اس کے نتائج انتہائی سخت ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا، کسی بھی مکالمے کے لیے دھمکیوں اور دباؤ سے گریز ضروری ہے۔ تہران صرف اپنے جوہری مسئلے پر بات کرتا ہے، امریکہ کے ساتھ کسی اور مسئلے پر بات نہیں کرتے۔ پاکستان اور ازبکستان کا باہمی تجارت $2 ارب تک بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ ازبکستان کے پاکستانی تاجروں کو 10 سال کے لیے ٹیکس استثنا دینے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ازبک کمپنیوں کو سرمایہ کاری کا محفوظ ماحول فراہم کریں گے۔ ازبک تاجر تجاویز لائیں، بیوروکریسی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ بزنس فورم سے خطاب میں ازبک صدر بولے، معاہدوں پر عمل سے باہمی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے، آلات جراحی اور ادویات کی تیاری میں تعاون فراہم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا، وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات اچھی رہی، ابھی موسم ٹھنڈا ہے، امید ہے مستقبل میں مزید برف پگھل جائے۔ دہشت گردی ختم کرنے کے لیے ایک پیج پر ہے۔ پشاور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پولیس CTD اور اسپیشل برانچ کو مضبوط کر رہے ہیں۔ پولیس نے دہشت گردی کے خلاف بہت قربانیاں دی، بہت جلد خیبر پختونخوا سے دہشت گردی کا ناسور ختم کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، اسد قیصر سمیت دیگر اپوزیشن رہنماؤں کی بھی شرکت۔ ملکی سیاسی و معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال، محمود اچکزئی کی اسلام آباد دھماکے کی مذمت۔ بلاول بھٹو نے کہا، رنگ، نسل اور مذہب کی بنیاد پر تفریق کا خاتمہ کرنا ہوگا، دنیا میں امن اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا، نوجوان نسل دنیا میں مثبت تبدیلی کے لیے بھرپور کردار ادا کرے۔ واشنگٹن میں ینگ لیڈرز کے استقبالیے سے خطاب میں کہا، عدم برداشت کے مقابلے میں مکالمے کو فروغ دینا ہوگا۔ لاہور میں بسنت کا دوسرا روز، آسمان پر پتنگوں اور گڈوں کی اڑان، زندہ دلان ثقافتی تہوار منانے میں مصروف۔ نئی نسل نے بھی پہلی بار روایتی تہوار میں پتنگ اڑائی۔ موچی گیٹ پر خریداروں کا جم غفیر، دسترخوان طرح طرح کے پکوانوں سے سج گئے۔ بسنت سے لاہور میں جشن کا سما۔ امریکہ اور ایران کا مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق، عمان میں بات چیت کا پہلا راؤنڈ مکمل۔ ایرانی وزیر خارجہ، امریکی صدر کے ایلچی اور جیرڈ کشنر کی شرکت۔ عباس اراغچی نے کہا، مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا،
وقت، مقام اور طریقہ کار کا تعین مشاورت کے بعد طے کیا جائے گا۔ عمان کی ثالثی میں مذاکرات اچھا آغاز ہیں۔ امریکی وفد کے ساتھ طویل اور سنجیدہ بات چیت ہوئی۔ امریکہ نے مذاکرات جاری رکھنے کے باوجود ایران پر مزید پابندیاں لگا دی۔ ایران سے تجارت کرنے والے ممالک پر باضابطہ 25% ٹیکس عائد۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دی۔ کینیڈا اور فرانس نے گرین لینڈ میں قونصل خانے قائم کر دیے۔ کینیڈا کے وزیر خارجہ نے گرین لینڈ کے دارالحکومت نیوک میں کینیڈین قونصلیٹ کا افتتاح کیا۔ فرانس یورپی یونین کا پہلا ملک ہے جس نے گرین لینڈ میں قونصل خانہ کھولا۔ اقدام آرکٹک خطے کے لیے سیاسی اور سفارتی حمایت کا واضح پیغام ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا اسلام آباد دھماکے پر اظہار افسوس۔ آصف زرداری نے کہا بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانا انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ شہباز شریف نے کہا دھماکے کے ذمہ داروں کو سزا دلوائی جائے گی۔ وزیر اعظم کی واقعے کی مکمل تحقیقات کی ہدایت۔ بلاول بھٹو نے کہا مجرموں اور ان کے سہولت کاروں کو قانون کی گرفت میں لایا جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا اسلام آباد حملے کے ماسٹر مائنڈ کو انجام تک پہنچائیں گے۔ حملہ پاکستان کی یکجہتی اور انسانیت پر حملہ ہے۔ مساجد اور عبادت گاہوں پر حملہ ناقابل برداشت ہے۔ عوام سے اپیل ہے افواہوں سے بچیں، ذمہ دار شہری ہونے کا کردار ادا کریں۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے کہا پیمز اور پولی کلینک اسپتالوں سے 32 میتیں لواحقین کے حوالے کر دی گئیں۔ زخمیوں کے علاج کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ تمام شفٹوں میں کام کرنے والے ڈاکٹرز اور نرسز کو بھی فوری طلب کر لیا گیا۔ UN سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کی اسلام آباد میں حملے کی مذمت۔ دھماکے میں شہید افراد کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار۔ زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا۔ انطونیو گوتریس نے کہا بے گناہ افراد اور عبادت گاہوں پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑی قربانیاں دی ہیں۔ امریکہ، یورپی یونین، برطانیہ، چین کی اسلام آباد دھماکے کی مذمت۔ امریکی ناظم الامور نے کہا شہریوں اور عبادت گاہوں کے خلاف دہشت گردی ناقابل قبول ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر نے کہا حملہ ناقابل قبول ہے، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایرانی سفیر کا شہداء کے لواحقین سے اظہار تعزیت۔ یورپی یونین، ترکی، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب کا بھی افسوس کا اظہار۔ روس کے صدر پیوٹن کا صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کو تعزیتی خط۔ ولادیمیر پیوٹن کا اسلام آباد خودکش حملے پر اظہار تعزیت۔ کہا معصوم شہریوں پر دہشت گرد حملہ غیر انسانی فعل ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ میئر نیو یارک زہران ممدانی کا اسلام آباد حملے میں شہادتوں پر اظہار افسوس۔ زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد دھماکے پر تعزیتی پیغامات پر عالمی رہنماؤں کا شکریہ۔ کہا گھناؤنے جرم کے مرتکب افراد کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ازبکستان کے صدر کے لیے اعلیٰ ترین نشان پاکستان کا اعزاز۔ صدر آصف زرداری نے تقریب میں اعزاز سے نوازا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت اعلیٰ حکام کی تقریب میں شرکت۔ کرکٹ شائقین ہو جائیں تیار، T20 ورلڈ کپ کا میلہ آج سجے گا۔ افتتاحی میچ میں پاکستان اور نیدرلینڈز آج کولمبو میں آمنے سامنے ہوں گے۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 10:30 بجے شروع ہوگا۔ کپتان سلمان علی آغا نے کہا ورلڈ کپ کے لیے ٹیم پر کوئی پریشر نہیں، کوشش ہوگی ایونٹ میں سارے میچز جیتے، پلان پر عمل کیا تو تینوں میچ جیت جائیں گے۔ بابر اعظم اور فخر زمان فٹ نہ ہوئے تو نہیں کھلائیں گے۔ ڈیتھ اوورز میں بالنگ کے مسئلے پر کوچز کام کر رہے ہیں۔ عثمان طارق کا ایکشن کلیئر ہے۔ ہیرے کی انگوٹھیاں، سونے اور چاندی کے بسکٹ۔ کراچی میں گھروں میں ڈکیتی کی وارداتیں کرنے والا خاتون سمیت 3 رکنی گینگ گرفتار۔ پولیس حکام کے مطابق ملزموں سے 4 ہیرے کی انگوٹھیاں، طلائی زیورات، نقدی اور موبائل فونز برآمد۔
वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, कराची को महफूज बनाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुल्क की पैदावार का 25% कराची पैदा करता है। शहर की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कौमी बरामदात में कराची का हिस्सा बढ़ाना हमारी तरजीह है। सानिहा गुल प्लाजा के मुतासरीन को रमजान में मुफ्त स्टॉल देने का फैसला। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की बहाली मंसूबा तैयार करने की हिदायत। कहा, रेड जोन में पोलो ग्राउंड में स्टॉल लगाने की इजाजत दी जा सकती है। गुल प्लाजा के दुकानदारों और इंतजामिया से राब्ता करने का हुक्म। वजीर आला पंजाब ने बसंत से मुतालिक अपनी मसरूफियात मनसूख कर दी। मरियम नवाज ने कहा, लिबर्टी स्क्वायर पर होने वाला शो भी मनसूख कर दिया। फितनल खवारिज के खिलाफ कौम को मुत्तहिद होना होगा। मुल्क के दिफा के लिए अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। रावलपिंडी इंतजामिया को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत। वज़राए आला गवर्नर्स वफाकी वज़रा की इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत। मुराद अली शाह का शोहदा के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। सुहेल आफरीदी ने कहा, इबादत गाह पर हमला बुज़दिलाना और इंसानियत सोच जुर्म है। सरफराज बुगटी का शोहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। गवर्नर फैसल करीम कुंडी और कामरान टेसोरी की भी मजम्मत। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए बाहमी ताउन जरूरी है। तहरीक इंसाफ समेत अपोजिशन जमातों की इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हमलावर इंसानियत के दुश्मन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, इबादत गाहों को निशाना बनाना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बैरिस्टर गौहर की पिम्स अस्पताल में जख्मियों की अयादत। हाफिज नईमुर रहमान का शुहदा के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। सिंध हुकूमत का कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियंस के लिए मौसीकी का प्रोग्राम मनसूख करने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जिल मेमन ने कहा, हमला इंसानियत, अमन और मजहबी इक़दार पर हमला है। इशाया सादगी से दिया जाएगा। अल्लामा राजा बिशारत इमामी ने कहा, पाकिस्तान दुश्मन अनासिर पहले दिन से पाकिस्तान पर हमला आवर हो रहे हैं। ये तमाम अनासिर बैरूनी ताकतों की इमा पर दहशतगर्दी कर रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करते हुए दहशतगर्दों को सजा दिलाई जाए। खातून अव्वल आसफा भुट्टो की इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत। कहा, नमाजियों पर हमला बुज़दिलाना कार्रवाई है। आसफा भुट्टो की शुहदा के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। खबरदार, बसंत पर खंभों बिजली की तारों से दूर रहें। तारों पर लटकती पतंगों को उतारने से गुरेज करें। बसंत पर बगैर रॉड मोटरसाइकिल सड़क पर लाना कानून की खिलाफ वर्जी करार। 2000 रुपये जुर्माना होगा। मोटरसाइकिल भी जब्त होगी। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ में पतंगबाजी पर पाबंदी। बसंत मनाएं लेकिन एहतियात के साथ। हवाई फायरिंग, असलहे की नुमाइश, फहाशी पर कानून फौरी हरकत में आएगा। आईजी पंजाब की वार्निंग। कहा, शहरी कानून की पाबंदी करें, खिलाफ वर्जी पर बचना मुश्किल होगा।